ہم اپنے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم سب کے محترم اور بزرگ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمہ کے امیر محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ و تولا مہمان ذی وقار کے طور پر تشریف فرمائیں۔ ہم آپ حضرات کو عائشہ صدیقہ شریعت کالج کے اس کیمپس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، امیر محترم جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ کا ایک طویل تجربہ ہے نیز جمعیت و جماعت کے تئیں آپ کی عظیم خدمات، اور جب ایسی شخصیات ہمارے درمیان ہوں تو ان سے سیکھنا، ان کے پند و نصائح کو سننا اور ان کی روشنی میں اپنی راہ آگے متعین کرنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العالمین کے بے پایاں شکر گزار ہیں۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں میں سے بعض نے اللہ رب العالمین سے عہد کر رکھا ہے، کچھ نے تو اس عہد کو پورا کر دیا اور وہ اپنی زندگی گزار کر کارنامے انجام دے کر اس دنیا سے چلے گئے، اور بعض ایسے ہیں جو منتظر ہیں، وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں تو آج کے مہمان ذی وقار محترم مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ و تولا ہم چھوٹوں کے لیے ایک کڑی ہیں ان بزرگوں کی کہ جن میں سے بعض کا دور ہم نے نہیں دیکھا یا بعض کا بہت کم دور دیکھا، اور وہ اپنی عظیم خدمات اس دنیا میں دے کر دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جن میں سب سے عظیم شخصیت اگر ہمارے نزدیک کوئی نظر آتی ہے تو وہ ہم سب کے روحانی والد، ادارے کے بانی، ہم سب کے مربی اور مشفق مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی۔ مہمان ذی وقار حفظہ اللہ نے رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا بھی طویل دور دیکھا، ان کی خدمات بھی دیکھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ضرور شیخ کو ملا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی بھی عظیم خدمات ہیں جو اب تک جاری ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر کو مزید دراز فرمائے، اور جمعیت و جماعت، منہج سلف اور دین کی خدمات کی زیادہ سے زیادہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے وہ جو دور دیکھا آپ نے اپنے بزرگوں کا، نیز خود آپ کے تجربات، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، جو انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ شیخ اپنی اس مجلس میں ہماری عزیز طالبات سے، ہمارے معلمین سے، ہمارے معلمات سے اور سینٹر کے ذمہ داران سے اس کو ضرور شیئر کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے پند و نصائح سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عائشہ صدیقہ شریعت کالج جوگا بائی جامعہ نگر نئی دہلی کے کیمپس میں طالبات کے لیے خصوصی طور پر منعقد اس مبارک پروگرام کے صدر محترم فاضل جماعت مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر جوگا بائی نئی دہلی اور ادارے کے قابل قدر موقر اساتذہ کرام و معلمات اور عزیز طالبات اور دیگر قابل احترام حاضرین، ہمارے فاضل بھائی نے ادارے کے تعارف میں جماعت کی اپنے دور کی لاسانی شخصیت مؤسس ادارہ غیور جماعت علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا ذکر کیا، پھر میرے رشتے کی کچھ باتیں آپ نے ذکر کی تو مجھے یاد آیا کسی کا کلام کہ نہ چھیڑے نی کہتے بادے بہاری راہ لے اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سی سوجھی ہیں، میں بیزار بیٹھا ہوں، میں اس موقع پر اپنے ایک طویل تعلقات کے سلسلے میں جو رحمانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میرے رہے، جماعت میں ایک ادنا جماعتی ہونے کی حیثیت سے، طالب علمی کے دور سے، پھر طالب علمی کے دور سے جب نکل کر کے باہر آیا، اس کے بعد جماعت میں ایک کاروباری اور ٹوٹی پھوٹی دعوتی خدمت کے میدان میں جب اترا اور پھر جمعیت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی ذمہ داری ناتجربہ کاری کے دور میں میرے کندھے پر آئی، اس ساری پیریڈ میں، اس سارے عرصے میں، اور جب تک آپ حیات رہے، ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو سلفی اس دور میں رہا اور جسے سلفیت سے لگاؤ رہا، اپنے مسلک اور عقیدے سے جس کا تعلق رہا، ان کے پیریڈ میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ جانتا رہا ہو لیکن جان کر کے آپ سے بے نیاز نہیں رہا، اور آپ کے تعلق سے وہ کبھی کوئی بھی وجہ کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ سے کبھی جماعت کو
جماعت کو کبھی بے نیاز نہیں سمجھا، بلکہ وقت پر اپنے دور کی سب سے بڑی جماعت کے لیے دعوتی سطح پر، تعلیمی سطح پر، سماجی سطح پر جو بھی میدان میں کار ہو سکتے ہیں ایک مرد کے لیے، ایک مجاہد کے لیے، وہ سارے میدان کی وہ ضرورت سمجھتا رہا۔ مجھے اس موقع پر کچھ نہیں کہنا ہے، میں یاد دہانی کے طور پر اپنی معلمات اور عزیز طالبات سے کہوں گا کہ ہم لوگ جب صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی میں بحیثیت ذمہ دار خادم بن کر کے آئے تو اس وقت پہلی کانفرنس صوبائی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام بمبئی کے مشہور ایریے میں باندرا کرلا کمپلیکس میں ہوئی تھی۔ وہاں ایک نازک موڑ پر کانفرنس پہنچی تھی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جماعت اہل حدیث پر نامناسب، غیر اصولی، لا علمی یا جو بھی بنیاد کہی جائے اس پر انہوں نے جب طنز کیا تھا اور جماعت اہل حدیث کو ایسے ہی ایک فرقہ ٹھہرانے کی کوشش کی تھی جیسے دوسرے فرقے ہیں، تو اس وقت اسٹیج پر کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا تقریباً 50,000 کا مجمع تھا۔ اس وقت لوگ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹوٹ گئے، ایسی صورتحال تھی، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی توفیق ہوئی۔ میں اسٹیج پر تمام جماعت کے، میں یہ ریکارڈ پر یہ بات کہتا ہوں، تمام بڑے ملک کے علماء کرام جو موجود تھے سب سے مشورہ کر کے تھوڑے ہی وقفے میں، جو منٹ 2 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا، رحمانی صاحب کے لیے اجازت لی گئی، اجازت میں نے لی کہ اس کا جواب رحمانی صاحب کی زبان سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے جس طرح جواب دیا وہ ایسا آج بھی سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے القاء ہوتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق اتر رہی تھی کہ آپ نے اہل علم کو نہیں، ساری عوام کو اس مطلب اپنے کلمات کے ذریعے وہ جو صورتحال بن گئی تھی ڈاکٹر صاحب کی زبانی اور بیان سے، اس میں ایسا سنبھالا کہ لوگ اچھل پڑے، ایسا لگا کہ ہم کہاں تھے ابھی اور کہاں ہم پہنچ گئے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے واللہ کہا اللہ تعالیٰ میری عمر آپ کو دے دے رحمانی صاحب، آپ نے آج جماعت کی اور ہماری مسلک کی لاج رکھ لی۔ تو یہ بہرکیف بہت ساری مثالیں ہیں، واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، اور آپ لوگ اگر ادارے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ لوگ پڑھیں گے عزیز طالبات اور معلمات، تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو بھائی نے، ہمارے فاضل نے یہ بات چھیڑی ہمارے تعلقات کی، تو تعلقات الحمدللہ بہت رہے، بہت لمبے رہے، طویل رہے، بہت سارے موڑ پر بھی ہم سب ساتھ رہے، مشن کی بنیاد پر، مسلک کے اور عقیدے کی بنیاد پر۔ اور وہی ہم سمجھتے ہیں کہ آج فتنوں کے دور میں وہ سب سے بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہے، وہ سرمایہ ہم سب کو محفوظ رکھنا ہے، اس سرمایے کو عام کرنا ہے، اس سرمایے کے لیے غیرت مندانہ زندگی گزارنی ہے، جو ہمارے ادارے کے مؤسس رحمہ اللہ کی خصوصیت تھی، جس میں میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے ہاں کسی کا بھی آپ کی سلفیت کی غیرت مندی کے باب میں کوئی اختلاف ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اور اس ادارے کے منتسبین ایک طرح سلفی دعوت کے لیے اپنا رمز رکھتے ہیں، یہ ایک طرح سے نشان بنے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد اللہ کے فضل و توفیق سے رحمانی صاحب اور ان کے مخلص ساتھیوں کی مطلب برکتیں ہیں جو نظر ہمیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ اس موقع پر میں کچھ اور نہ کہہ کر، کچھ اور باتیں، مجھے اتنی دیر میں تو بات ختم کرنی تھی، لیکن چند باتیں آپ سے اور کر لینی ہیں۔ وہ باتیں یہ کہ اس فتنے کے دور میں آپ یہ سوچیں عزیز طالبات
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے عائشہ صدیقہ شریعت کالج میں موقع دے کر کے۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ فتنوں کے دور میں دینی تعلیم سے وابستہ ہونا اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے کسی اقامتی درسگاہ میں داخلہ لے لینا اور پھر استفادہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے اور اس کی دی ہوئی توفیق پر شکر گزاری کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی آپ فکر کریں اور سوچیں کہ یہ کتنی بڑی شکر گزاری کا موقع ہے کہ جماعت میں بہت سارے ادارے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت ساری طالبات کے لیے کلیات ہیں، جامعات ہیں، ہاں اس میں آپ کو وہاں موقع ملا ہے جہاں جس ادارے میں اس کے ہر شعبے کا کام امتیازی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتفاق ہے ہمارا اور اہل جماعت کا، جو لوگ ادارے کے نظام کو، ادارے کے امتیاز کو جانتے ہیں، وہ بھی یہ بات برملا کہتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں الگ الگ رجحانات، الگ الگ غلط فہمیاں، لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ ادارہ جس رخ پر، جس شعبے میں کام کرتا ہے، اللہ کے فضل و توفیق کے بعد اس شعبے کا کام ادارے کے ذمہ داران، اپنے رئیس، مؤسس کے دور میں بھی جتنے امکانات تھے اور آج فاضل عزیز شیخ محمد رحمانی کے دور میں بھی ہر کام پوری امتیاز، خصوصیت، پوری توجہ اور پوری فکر مندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے لیے، آپ سب کے لیے شکریہ کی ہے اور قدردانی کی ہے۔ اس لیے نعمتوں کی قدردانی کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کی جب قدردانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں اور زیادتی کرتا ہے، اور ناقدری سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انجام ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ناقدری سے اور اس کے برے انجام سے۔ ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے علم کا حصول یہ عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے علم کا حصول۔ عبادت کے تصور کے ساتھ علم حاصل کرنا، عبادت کے پیچھے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص سے نیت یہ ہے، یہ روح ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور عبادت کے تصور کے بعد یہ معلوم ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تعلیمی اور دینی میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وابستہ رکھے۔ ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صنف نازک کے نوعیت میں رکھا ہے۔ آپ بچی ہیں، آپ ماں ہیں، بیوی ہیں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ آپ طالبات ہیں، معلمات ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہر ایک کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا، بہت بلند درجات ہیں آپ کے۔ ان کو سمجھنا، ان کی حفاظت کرنا صحیح تصور کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے عمدہ، سب سے بیسٹ جو سرمایہ ہے وہ ایک صالحہ خاتون ہے۔ یہ تصور رہنا چاہیے کہ میں ایک خاتون ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ بتایا گیا، اور وہ سرمایہ اس وقت قیمتی ہوگا جب صالحیت ہوگی، نیک نیتی ہو،
صالحیت اس تصور کے ساتھ ہو کہ ہماری صالحیت یا ہمارا دنیا کا سب سے عظیم متاع ہونا یہ منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے صالحیت پر، تو یہ ایک فکر مند بچی، ایک فکر مند عورت اس پہلو سے جب احساس رکھے گی اور اس کے بعد سچے احساس کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گی تو اس کا درجہ دیکھیے کتنا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بچی کی حیثیت سے بھی دیکھیے کتنا درجہ بڑا بتایا، اور ایک بیوی کی حیثیت سے بھی آپ نے کتنا بڑا درجہ بتایا۔ آپ نے محبوبیت میں دنیا میں جن چیزوں کو گنایا شمار کیا، چند ایک گنی چنی چیزوں کو، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو بتایا۔ تو یہ تصور رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقام کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جن پہلوؤں پر شریعت نے کمزوری کی بنیاد پر نکیر کی ہے، وہاں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، آج ہم خصوصیت کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور اپنے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور چند باتیں کرنے کے لیے یہ گنجائش پیدا کی، جس کے تعلق سے میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے، امید رکھتا ہوں کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ باتیں، یہ مجلس، یہ گفتگو سعادت مندی کی بات ہو۔ تو یہ اس تصور، اس احساس کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ احساس رہنا چاہیے ہر ایک کو، بالخصوص جب آپ سے میں مخاطب ہوں تو آپ کو احساس رہنا چاہیے کہ جن پہلوؤں میں صنف نازک کی کمزوریاں شریعت نے بتائی ہیں، ان کمزوریوں کے تعلق سے خبردار رہنا، منتبہ رہنا، چوکنا رہنا کہ کہیں وہ چیز ہم پر غالب نہ آ جائے، بشری تقاضوں سے کہیں کوئی چیز آئے تو اس کا احساس ہو۔ آپ علم کے لائن میں ہیں، دیکھیے علم نفع بخش کب ہوتا ہے؟ جب علم پر عمل ہو۔ علم پر عمل نہ ہو تو کتنے دنیا میں علم رکھنے والے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، اتنے ماہر ہیں زبان اور علم کے کہ علم والے ان کی مہارت زبان کو دیکھ کر کے حاشاش کرتے ہیں کہ کتنی مہارت ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں الحاد ہے، انحراف ہے، دین پر طنز ہے، سلفیت پر طنز ہے، منہج کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا سے کہیں وابستہ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، سوشل میڈیا سے نہیں بھی وابستہ ہیں تو کتابوں کی دنیا میں جب آپ اتریں گی، دیکھتی ہوں گی اور دیکھنے پہ پتہ چلے گا ہاں کہ کس طرح پڑھے لکھے لوگ، علم کے اعتبار سے بلند مقام رکھنے والے لوگ کس طرح محروم عمل اور محروم توفیق ہیں۔ تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہماری زندگی میں اس کے تقاضوں پر عمل کتنا ہے۔ بعض اثر میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم جو ہے یہ آواز دیتا ہے عمل کو۔ اگر عمل نے لبیک نہیں کہا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ علم رخصت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی برکت، اس کا خیر، اس کی افادیت رخصت ہو جاتی ہے، اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے، وہ علم پھر وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہلو پر فکر مند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ علم تو اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ورنہ علم جو ہے یہ فتنہ ہے، وبال ہے۔ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور میں کہوں گا اور بات ختم کروں گا کہ دیکھیے ہم اللہ کے دین سے وابستہ ہیں، امت محمدیہ کا ہم حصہ ہیں، ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، دینی ہے، امت کا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنی جماعت کے ساتھ ہے، اپنے اس عظیم ممتاز ادارے کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان نسبتوں کو جاننا، اس کی عظمتوں کو سمجھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو عزت و وقار بخشنا اپنے علم و عمل کے ذریعے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نہیں تو اگر اس کے خلاف ہم گئے تو ہمارے لیے کیا، پورے بیک گراؤنڈ کے لیے ہم مشکل، مصیبت، بدنامی اور کلنک بن جاتے ہیں۔ یہ پہلو بھی غور کرنے کا ہے۔
یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم جس نسبت سے جڑے ہیں وہ نسبت ہمارے دین کی ہے، ہمارے رب کے ساتھ ہے، ہمارے نبی کے ساتھ ہے، دین کی نسبت حیا کی نسبت ہے، دین کی خاندان کی نسبت کے ساتھ ہماری کتنی حیا و آبرو کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، ہمارے اپنے ادارے کے ساتھ، ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اس میں اگر ہم کہیں نیک نامی کے بجائے اس کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے تو یہ چیز وبال ہے۔ ہمارے سامنے ہمیشہ وہ حدیث رہنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے سامنے والے کو اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی وہ سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے دین، ہمارے نبی، ہمارے رب، ہمارے اپنے ماں باپ، ہماری اپنی جماعت، ہمارے اپنے ادارے کو اگر ہمارے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے کہیں گالی پڑتی ہو تو گویا کہ ہم گالی دے رہے ہیں، ہم سبب بن رہے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ علم جو ہے، علم اس لیے ہے کہ عمل کیا جائے ورنہ وبال ہے۔ آپ جانتی ہیں مشہور واقعہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے یہاں ایک نوجوان آتا تھا دین سیکھنے، حدیث و سنت کا علم لینے۔ تو ایک دن ام المومنین پوچھ پڑیں کہ بیٹے تم علم سیکھنے تو آتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اس پر عمل بھی کرتے ہو؟ تو کہا اماں کہاں عمل کر پاتا ہوں؟ تو کہا تو تب تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کی بات۔ کتنا ہم پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں ہم میں جو اس بات کا مطلب شعور رکھ کر کے فکر مندی کے ساتھ جیتے ہیں کہ اگر علم پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم ہلاکت کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اور ہماری معلمات اور بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، ہماری فاضل معلمات، عزیز طالبات کے لیے کتنی نصیحت ہے ام المومنین کی اس واقعے سے کہ اتنی فکر مند رہتی تھی کہ علم حاصل کر رہے ہیں تو عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ رب العالمین توفیق دے۔ اور باتیں کچھ دماغ میں بروقت شیخ نے چھیڑا ہمارے ناظم صاحب نے تو میرا ذہن تو دوسری طرف چلا گیا، اور میں ایسے بھی بہت کمزور ہوں موقعوں پر بات کرنے کے سلسلے میں، اور اپنی مطلب مصروفیات میں اس کو کون سے لفظ میں یاد کروں کہ میں ان کا رول نہیں ادا کر سکتا جو اہل علم علمی بنیادوں پر بات کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مفید بن سکتے ہیں۔ تو انہی کلمات پر اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اس ایمان اور یقین کے مطلب تصور کے ساتھ اس بات کی بھی وصیت ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ تقویٰ ہی ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل۔ ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ یقین دل کی جڑوں میں کتنا ہے ہمارے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا اصل حل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو ہم اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے۔ میں اپنے کو اسی لیے اپنے آپ کو پہلے اور آپ سب کو، اپنے تمام سامعین و سامعات کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم تقویٰ کی زندگی جیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، تقویٰ کی توفیق مانگتے رہیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، یہدی الیہم وینیب، تاکہ ہم مستحق ہو سکیں اس بنیاد پر اللہ کے وعدے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو، اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے باعث سعادت و مغفرت بنائے، اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔